السلام علیکم حاضرین ناظرین سامعین، آپ کی خدمت میں دوبارہ درس 38واں سورہ اعراف کی 7ویں جو قرآن کی 7ویں صورت ہے، اس کی آیت 142 اس میں تذکرہ کریں گے جناب قرآن اسکالر انجینئر محمد فیض شاہ صاحب۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو دیکھنے کا سوال کیوں کیا اور تجلی رب کا روایتی مفہوم کیا ہے، اس پہ وہ اس درس میں روشنی فرمائیں گے۔ قرآن کی آیات کی روشنی میں آگاہی فرمائیں گے، تفصیل بیان کریں گے۔ تو میں گزارش کروں گا اپنے استاد محترم جناب قرآن اسکالر محمد فیض شاہ صاحب، پلیز گو ایٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 7 جنوری ہے اور سن ہے 2023، دن ہے ہفتے کا، اور میں ہوں محمد طفیل شاد۔ حاضرین و سامعین السلام علیکم۔ سورہ اعراف کا جو قرآن کریم کی 7ویں صورت ہے، اس کا تسلسل ہے، اور آج اس کا 38 ایپیسوڈ ہے، 38واں درس ہے۔ تو سامعین کرام، ہم آج کا درس جو ہے سورہ اعراف کی 142 آیت سے شروع کرتے ہیں۔ تو پچھلے درس کو اس کا ربط قائم کرنے کے لیے جو آخری میں نے لفظ آپ کے سامنے پیش کیا تھا وہ بلا تھا۔ تو یہ میں آپ کو بتاتا چاہوں کہ عموماً قرآن کریم کے جو تراجم ہیں اس میں اس کو آزمانے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ تو میں اس کو بتاتا چلوں کہ بلا اگر بندوں کی طرف سے ہو تو اس کا معنی، اس کا مصدری معنی ہوتا ہے آزمانا، اور اگر اللہ کی طرف سے ہو تو اس کا مفہوم ہوتا ہے ظاہر کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عالم الغیب ہے، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، اسے کسی کو آزمانے کی ضرورت نہیں۔ لہذا سلسلہ درس کی آج کی جو پہلی آیت ہے اس کو ہم ایڈریس کرتے ہیں۔ تو اگلی آیت میں وادی طور میں کتاب موسیٰ کو الواح یعنی تختیوں پر لکھوانے کا ذکر اس انداز میں آیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِینَ لَیْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِیقَاتُ رَبِّهِ 40 لَیْلَةً۔ وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِیهِ ہارون اخلفنی فی قومی وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِیلَ الْمُفْسِدِینَ 7/142۔ اب اس کا مفہوم، ہم نے موسیٰ کے ساتھ کتاب کو الواح میں لکھوانے کا یعنی تختیوں پر لکھوانے کا 30 راتوں کا وعدہ ٹھہرایا، پھر ایک مخصوص واقعہ کی بدولت ہم نے اسے 10 راتوں کے ساتھ پورا کیا۔ اس طرح اس موسیٰ کے رب کی مدت پوری ہوئی، 40 راتیں، اور موسیٰ نے قوم میں سے آتے وقت اپنے بھائی ہارون کو کہا، تو میرے بعد میری قوم میں میری جانشینی کے فرائض ادا کرنا اور اصلاح کرنا، اور فساد کرنے والوں کے راستے کی پیروی نہ کرنا۔
سامعین کرام، کتاب کا کام 30 راتوں ہی کا تھا، لیکن 10 راتوں کی تاخیر ذیل کے مخصوص واقعہ کی بدولت ہو گئی، اور وہ واقعہ کیا تھا؟ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِیقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِی انظر الیک قال لن ترانی ولکن انظر الی جبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا فلما افاق قال سبحانک تبت الیک وما انا اول المؤمنین۔ تو اس کا مفہوم بھی میں پیش کرتا ہوں۔ آج کے درس میں حضرت موسیٰ نے اللہ کو دیکھنے کا سوال کیوں کیا، اس پر بات ہوگی، اور اسی درس میں تجلی ربہ، اس کا روایتی مفہوم جو ہے وہ بھی پیش کیا جائے گا۔ تو یہ جو آیت 7/143 میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اب اس کا مفہوم۔ اور جب آیا موسیٰ ہمارے مقررہ وقت پر، اور اس کے رب نے اس سے بذریعہ جبریل کلام کیا، تو موسیٰ نے کہا، اے میرے رب، مجھے اپنا آپ دکھا کہ میں تجھے دیکھوں۔ اس کو ہم بعد میں ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھے گا، اور لیکن تو پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر وہ اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا تو تو مجھے دیکھ سکے گا۔ پھر جب اس کے رب نے پہاڑ کو ایک شدید زلزلے کے ساتھ ہلایا، جس کا ذکر 2/55 میں ہے سورہ البقرہ میں، اور بجلی کے ساتھ اسے روشن کیا، تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا، اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ پھر جب افاقہ ہوا، یعنی ہوش میں آیا، تو کہا کہ اے میرے پروردگار، تو دیکھے جانے سے پاک ہے۔ اس کا ذکر 6/103 میں آیا ہے۔ میں تیرے حضور میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ تجھے دیکھنے کا سوال نہیں کروں گا، اور میں ایمان ڈالنے والوں میں سے پہلا ایمان والا ہوں کہ تجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ سامعین کرام، یہاں سوال ہے کہ حضرت موسیٰ سلام اللہ نے اللہ کو دیکھنے کا سوال کیوں کیا؟ تو اس سوال کا جواب تصریف آیات قرآنیہ کی روح سے یہ ہے، جو 2/55 اور 56 میں بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے کہا گیا، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ وہ وقت قابل ذکر ہے، اے بنی اسرائیل، جب تمہارے کچھ افراد نے کہا، اے موسیٰ، ہم آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ظاہراً نہ دیکھیں۔ اس پر حضرت موسیٰ سلام اللہ نے اللہ کو دیکھنے کی درخواست کی، تو تم کو زلزلے نے پکڑ لیا، اور تم دیکھتے تھے، تم بے ہوش ہو گئے۔ پھر ہم نے تمہیں اس بے ہوشی کی موت سے اٹھایا تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ یہ کہاں کا واقعہ ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے والے کتنے آدمی تھے؟
اس کا جواب جو ہے وہ 7/155 میں دیا گیا ہے۔ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، یہ 7/155 7/155۔ اور موسیٰ نے کتاب لکھنے کے لیے اپنی قوم میں سے 70 آدمیوں کو ہماری مقررہ 30 راتوں کی مدت کے لیے چنا۔ پھر جب اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ کیا تو انہیں زلزلے کی گڑگڑاہٹ نے پکڑ لیا۔ ان تینوں مقامات کو اگر یکجا کیا جائے 7/143 7/155 اور 2/55 اور 56، یہ 3 مقامات ہیں، ان کو اگر یکجا کیا جائے تو ثابت ہوتا ہے کہ ان ہر 6 آیات مجیدہ میں ایک ہی واقعہ کے مختلف حصے بیان ہوئے ہیں۔ یہ 70 آدمی تھے جنہیں حضرت موسیٰ نے کتاب لکھنے کے لیے منتخب کیا، مگر جب وادی طور میں پہنچے تو انہیں شوق چڑھایا کہ جب موسیٰ کے ساتھ کلام یہاں ہوتی ہے تو کیوں نہ اللہ کو دیکھ لیا جائے۔ انہوں نے کہا ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے کہ اللہ آپ کے ساتھ کلام کرتا ہے جب تک آپ ہمیں ظاہراً نہ دکھا دیں۔ اس پر حضرت نے رب ارنی، اے رب مجھے دکھا دے کا مطالبہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کو تو 6/103 کے مطابق کوئی آنکھ دیکھ ہی نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس پہاڑ کی طرف دیکھو، کیا پہاڑ ہماری بجلی کی تاب لا سکتا ہے؟ اس کی چمک سے پہاڑ میں زلزلہ آ گیا، توڑ پھوڑ سے گڑگڑاہٹ پیدا ہوئی۔ وہ 70 آدمی ماں حضرت موسیٰ سلام اللہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ 10 راتوں کے بعد ہوش آیا۔ حضرت موسیٰ نے اپنے 70 آدمیوں کے مطالبے پر رب آرینی کا مطالبہ کیا کہ اے رب مجھے دکھا دے اپنے آپ کو، اور 10 راتوں کی بے ہوشی کی بدولت 30 راتوں میں 10 راتوں کی تاخیر ہو گئی تھی۔ سامعین کرام، اس میں دوسرا نقطہ ہے لن ترانی، کہ تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتا، کہ الفاظ میں چونکہ مضارع پر لام نون لئی داخل ہوا ہے، اس لیے اس کا معنی یہ ہے کہ تو کبھی بھی مجھے نہیں دیکھے گا۔ تو 6/103 میں کلیہ کے طور پر اعلان کر دیا گیا ہے لا تدرک الابصار ہوا یدرک الابصار، کہ اسے کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی، نہ کوئی بصیرت اسے پا سکتی ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ سب کو دیکھتا ہے۔ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، کہ وہ سب کو دیکھ سکتا ہے۔ جو اہل تصوف یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو دیکھا ہے، وہ مجرموں کے مجرم ہوتے ہیں۔ پہلا یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے 6/103 کے قرآنی کلیہ کے تقسیم کرتے ہیں، یعنی ان کے 2 جرم ہوتے ہیں۔ جو یہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، وہ 2 جرموں کے مجرم مرتکب ہوتے ہیں۔ پہلا یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے 6/103 کے قرآنی کلیہ کی تقسیم کرتے ہیں، اور دوسرا ان کا جرم یہ ہے کہ اپنے آپ کو حضرت موسیٰ سے افضل قرار دیتے ہیں کہ وہ تو ایک سائقہ یعنی بجلی کی چمک کی تاب نہ لا سکے تھے،
یہ اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہیں۔ تو دوسرا نقطہ سامعین کرام، تجلی ربہ کا روایتی مفہوم۔ تجلی ربہ کی تفسیر اصلی روایتی تفسیر موضع القرآن میں ان الفاظ میں درج کی گئی ہے: پس جس وقت کے روشنی کی پروردگار اس کے نے یعنی نور اپنا یا نور عرش کا سوئی کے ناکے کے برابر ظاہر کیا واسطے پہاڑ کے، تو کر دیا پہاڑ کو ریزہ ریزہ، اور گر پڑا موسیٰ بے ہوش ہو کر دہشت اس کی سے۔ تو فائدہ روایت میں ہے کہ 70,000 پردوں کے پیچھے سے سوئی کے ناکے کے برابر نور ظاہر کیا تھا۔ اس ساتھ میں جو دیوانہ زمین کے اوپر تھا ہوشیار ہو گیا، جو بیمار تھا وہ تندرست ہو گیا، تمام زمین سرسبز ہو گئی اور کھارے پانی میٹھے ہو گئے۔ یہ ہے روایتی تفسیر کہ نہ سمندر کا پانی میٹھا ہوا ہے، نہ ریگستان عرب سرسبز ہوا، نہ خط استوا کا کوئی بھی ریگستانی علاقہ۔ اب آئیے سامعین کرام تجلی ربہ کے قرآنی مفہوم کی طرف۔ 92/3 92/3 اس میں آیا ہے وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى، شہادت ہے دن کی جب وہ ہر چیز کو روشن کر دیتا ہے۔ اس طرح فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ کا معنی ہے پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر بجلی کی روشنی ڈالی۔ کس چیز کی روشنی ڈالی؟ صاعقہ کی، بجلی کی چمک جو اس قدر تیز تھی کہ پہاڑ میں زلزلہ آ گیا، جس کی توڑ پھوڑ سے رجفہ یعنی گڑگڑاہٹ پیدا ہوئی۔ یہ زور کی بجلی تھی جس کی تاب پہاڑ نہ لا سکا اور وہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور آپ کے 70 ساتھیوں پر تجرباتی درس کے ذریعے واضح کر دیا ہے کہ انسان تو بجلی کی چمک نہیں دیکھ سکتا، اسے دیکھنے کی کوشش کرے تو بینائی ضائع کر بیٹھتا ہے، ذرا سی شدت کی بجلی کی دہشت سے بے ہوش ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو کیا دیکھ سکتا ہے؟ جو ذات انتہائی لطیف ہے، تجربہ کی روح سے لطیف چیزیں دیکھی ہی نہیں جا سکتی۔ مثلا ہوا لطیف ہے، جسم پر لگتی ہے اور حلق میں سے گزرتی ہوئی صرف محسوس ہوتی ہے مگر دکھائی نہیں دیتی۔ ایتھر کی صوتی اور عکسی جو لہریں ہیں آواز اور تصویریں لاتی ہیں مگر خود دکھائی نہیں دیتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ لطیف ہیں۔ تو یہی مشاہداتی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نہ دکھائی دینے کی وجہ بھی ساتھ ہی بیان کر دی ہے۔ لا تدرکہ الابصار وہو اللطیف الخبیر 6/103۔ اسے نہ کوئی آنکھ دیکھ سکتی ہے، نہ کوئی عقل و بصیرت اسے پا سکتی ہے، کیونکہ وہ خود تو لطیف ہے، نہ دکھائی دینے والا ہے، مگر وہ ہر چیز سے صحیح باخبر ہے۔ سامعین کرام، اس میں چوتھا پوائنٹ جو قابل وضاحت ہے، حضرت موسیٰ سلام اللہ کے الفاظ تبت الیکا کا مفہوم سیاق کلام کے مطابق بالکل یہ ہے کہ میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ کبھی تجھے دیکھنے کی درخواست نہیں کروں گا۔ چنانچہ آپ نے ہوش میں آنے کے بعد توبہ کر لی تو ارشاد ہوا توبہ قبول، ہمارے ضابطہ حیات کو مضبوط تھام لیجئے۔ اس سے اگلی آیت 7/144 قال یا موسیٰ اے نستفیتک
फ़ैतुका अलन्नास, इनिस्तफ़ैतुका अलन्नासे बिरिसालती व बिकलामी फ़ख़ुज़ मा आतैतुका वकुन मिनश शाकिरीन। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, मैंने तुझे लोगों के मुकाबले पर अपने पैगामात और अपने कलाम के ज़रिए बरगज़ीदा ठहराया है। आप उस चीज़ यानी हमारे नाज़िल करदा ज़ाब्ता-यात को मज़बूत थाम लीजिए जो हमने आपको बज़रिया वही अता फरमाया है, और इस पर अमल करके भरपूर जज़ा पाने वालों में से हो जाएं। तो सामीन कराम, इसमें लफ्ज़ एक आया है शाकिरीन। शुक्र का 6 हरफी मादा है, शीन काफ रे शुक्र, जिसका बुनियादी माना है भरा हुआ होना। तो अशिक्रो उस ऊँटनी को कहते हैं जिसके थन दूध से भरे रहें, और दूध से भरे हुए थनों को ज़र्रतुन शुक्रा कहते हैं। बस इन मानों के मुताबिक आयत बाला 7 पढ़ा 144 में हज़रत मूसा सलामुल्लाह को हुक्म दिया गया है कि आप ऐसा मतवाज़न मुआशरा कायम फरमाएं कि जिसमें हर कोई ज़रूरियात ज़िंदगी से भरपूर फैज़याब होता रहे। तो सामीन कराम, इससे आगे हम इंशाअल्लाह अगले दर्स में बयान करेंगे सूरा त्वाहा में जो जिक्र आया है इसका। तो आज के दर्स में इतना ही। वमा अलैना इल्लल बलाग। फी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। ख़ातिन हज़रात, इसी के साथ ही आज का दर्स अपने इख्तिताम को पहुँचा। ये 38वां दर्स था सूरा एराफ का, आयत थी 142। जल्दी आपकी खिदमत दोबारा हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।